اعظم سواتی کیس پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے، جہاں پر ہمارے نمائندے خصوصی عامر سعید عباسی موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت کہاں ہیں یہ سینیٹر سواتی، اور کیا ہاسپٹل میں ہیں، یہ گرفتاری میں ہے، اور آج اور کل تو وہ ریمانڈ میں رہیں گے نا؟ جی کامل صاحب، ایف آئی اے نے جب گرفتار کیا انہیں گزشتہ رات 3 بجے ان کی رہائش گاہ پر چھاپا مار کر، اور اس کے بعد انہیں ایف آئی اے کا تھانہ ہے G13 میں اسلام آباد میں، وہاں پر رکھا گیا۔ اس کے بعد جسمانی ریمانڈ لیا گیا۔ اب دوبارہ ان کا طبی معائنہ پیمز ہسپتال سے کروانے کے بعد دوبارہ انہیں تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو ایف آئی اے کا تھانہ ہے وہیں پر ہیں، اور ان کا طبی معائنے کا بھی عدالت نے حکم دیا تھا، لہٰذا ان کا طبی معائنہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب انہیں تھانے میں ہی رکھا ہوا ہے ایف آئی اے حکام نے۔ پراپر ایف آئی آر ہے ان پر سائبر کرائم ونگز کی، اور یہ وہ معاملہ ہے کہ جو اب متعلقہ پاکستان میں اس سلسلے میں قوانین ہیں، یہ اب وہ قوانین کے تحت وہ لاگو ہو رہا ہے ان پہ، اور اس پہ کیا سخت سزائیں بھی ہیں؟ کامران صاحب، جو ایف آئی آر ہے اگر اس کے کانٹینٹس کو دیکھا جائے تو بہت ہی کمزور ایف آئی آر ہے۔ سب سے پہلے تو جس قانون کے تحت یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے وہ قانون ہے پیکا 2016 کا، جس کی سیکشن 20 کے تحت یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور یہ وہی سیکشن 20 ہے جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ ایف آئی اے کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، لہٰذا اس سیکشن کے حوالے سے بہت سے جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں وہ پہلے ہی اس کو غیر آئینی اور غیر انسانی قرار دے چکے ہیں۔ دوسرا جو اس میں جو مقدمہ ہے وہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ گزشتہ رات 7 بجے یہ ٹویٹ کیا گیا، اور رات کو ہی یہ مقدمہ درج کیا گیا، اور رات کو ہی چھاپا مارا گیا، اور رات کو ہی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ایف آئی اے کا جو طریقہ کار ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ پہلے انکوائری ہوتی ہے، اس میں پوچھا جاتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مقدمہ درج ہوتا ہے۔ بہت تیزی میں یہ سارے کام کیے گئے، اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ جو مدعی مقدمہ ہے وہ خود ایف آئی اے کا ایک آفیسر ہے، لہٰذا اس میں عدالتیں عام طور کے اوپر اس طرح کے مقدمات پہ بڑے کلیئر کوسچنز کرتی ہیں کہ متاثرہ فریق کا کیا تعلق ہے، مقدمہ اتنی عجلت میں کیوں درج کیا گیا، اور سیکشن 20 پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ غیر آئینی قرار دے چکی ہے۔ تو یہ 2 روزہ جو جسمانی ریمانڈ ہوا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ زیادہ سسٹین کر سکے گا۔ کام سے بات ہوئی، کیونکہ یہ جو آپ امپورٹنٹ جو ایلیمنٹس ہے جو آپ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے قانون کی ایک ایسی شق کے تحت مقدمہ قائم کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ایف آئی اے اس مقدمے میں اتنی سیریس نہیں ہے کہ جو کہ اس شخص اور اس قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے ہی کالعدم قرار دے چکی ہے، اور اس وقت اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ قانون موجود نہیں ہے کیونکہ وہ عدالت اس کو کالعدم قرار دے چکی ہے۔ گویا کہ ایف آئی اے اس مقدمے میں اتنی سنجیدہ نہیں ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، اس میں جب اپیل کی ایف آئی اے نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف، تو وہ آرڈر تو سسپینڈ ہوا، وہ اسٹے آرڈر پر چل رہا ہے، معطل ہے، قانون موجود ہے، لیکن اس قانون کو بہت زیادہ سسٹین نہیں کروایا جا سکے گا سپریم کورٹ میں بھی، کیونکہ جب آرگومنٹس ہوں گے تو وہ سپریم کورٹ نے خیر فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اس میں تمام جو متعلقہ عدالتیں ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو ڈسکریڈٹ کر چکی ہیں کہ یہ قانون جو ہے لیکن یہ بتائیے آپ کیسے کرمنل کیس درج کر سکتے ہیں؟ اب یہ بتائیے اپنے تجربے سے اور اس قانون کے پورے جو سائبر کرائم کا معاملہ ہے، جیسے یہ والا معاملہ ہے، یقیناً اس میں بے انتہا غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا ہے، بہت ہی ایک اتنی اہم شخصیت، قوم کی شخصیت، ان کے خلاف اس قسم کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ لیکن یہ جو سائبر کرائم کا معاملہ ہے، اور یہ جو قوانین ہیں، یہ ہیں اسی لیے کہ کسی کی تصدیق نہ ہو، اس پر الزام نہ لگے، اس پہ جھوٹی اس کے خلاف بات نہ کی جائے، اس کی جو ہے وہ اس کے لیے ہتک کا سامان اس طرح سے نہ بن سکے، تو پھر کیسے ہوگا؟ مطلب کیسے اس کی بیخکنی کیسے ہوگی، اس کی روک تھام کیسے ہوگی اگر کوئی قانون اس پر عمل درآمد کے لیے ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے؟ تو کامران صاحب، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت جب سماعت کی فیصلہ کیا، بڑی ڈیٹیل ججمنٹ جاری کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ دنیا بھر میں جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں وہ اوپن فار کرٹیسزم ہوتے ہیں، ان کے اوپر تنقید ہوتی رہتی ہے، کسی بھی شخص کو تنقید سے نہیں گھبرانا چاہیے، اور دنیا بھر میں کہیں پر بھی جو ڈیفیمیشن ہے اس کو کرمنلائز نہیں کیا گیا، اس کو فوجداری مقدمہ نہیں بنایا گیا۔ اگر کسی کی کوئی ڈیفیمیشن ہوئی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے، اور ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے، سول کورٹ ہے، وہاں پر دعویٰ دائر کریں، کیس چلائیں اور سزا دلوائیں۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔